السلام علیکم دوستو، آج میں آپ سب کو لے کر چلنے والا ہوں چترال سے گلگت کے حسین سفر پر، جہاں راستے کی خوبصورتی آپ کا دل وہی ٹھہرا دے گی۔ ہر موڑ پر بدلتے مناظر، ٹھنڈی ہوائیں اور وہ خاموشی جو روح کو سکون دیتی ہے۔ اگر آپ بھی میرے ساتھ اس ناقابل فراموش سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو چلیے میرے ساتھ، کیونکہ چترال سے گلگت کا یہ سفر ایک یادگار تجربہ بننے والا ہے۔ چترال سے گلگت تک کا سفر ایک لمبی داستان ہے جو قدرتی حسن اور راستے کی مشکلات کا مجموعہ تھا۔ جب میں نے چترال سے روانگی کی تو میرے سامنے ایک طویل اور کٹھن راستہ تھا جو مجھے پہاڑوں، جھیلوں اور وادیوں کے دلکش مناظر کے ساتھ ساتھ خراب سڑکوں کی آزمائش سے گزارنے والا تھا۔ سفر کا پہلا مرحلہ تو ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی شندور پاس کی جانب بڑھنا شروع کیا، راستے کی حالت خراب ہونے لگی۔ ہر موڑ پر پتھر اور مٹی کے ڈھیر اور کہیں سڑک کی مرمت کا کام جاری تھا۔ پھر کچھ دیر کے سفر کے بعد شندور جھیل کا دیدار ہوا۔ یہ جھیل دنیا کے بلند ترین پولو گراؤنڈ کے ساتھ اپنے نیلے پانی کی چمک اور ارد گرد پھیلی ہوئی پہاڑوں کے ساتھ ایسی نظر آئی کہ دل خوش ہو گیا۔ شندور کی خاموشی اور اس کے ارد گرد کا سکون ایسا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ شندور پاس عبور کرتے ہی میرا رخ پنڈر ویلی کی طرف تھا۔ یہ وادی اپنی سرسبز زمینوں اور دلکش مناظر کے لیے مشہور ہے۔ پنڈر جھیل کا نیلا پانی، اس کے کنارے پر پھیلے سبززار اور ہوا میں تازگی نے سفر کی تھکن کو پل بھر میں مٹا دیا۔ وادی میں ہر طرف زندگی کا سکون اور قدرت کی خوبصورتی تھی، مگر جیسے ہی میں پنڈر سے گلگت کی جانب آگے بڑھا، سفر کا مشکل ترین حصہ شروع ہو گیا۔ سڑکیں مزید خراب ہو چکی تھی اور کئی جگہوں پر روڈ پر کام جاری تھا، جس کی وجہ سے راستہ اکثر بلاک ملتا تھا۔ ہر چند کلومیٹر کے بعد کسی جگہ مرمت ہو رہی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑا۔ راستے میں ایک لکڑی کا پل بھی آیا جو کسی پرانی داستان کی مانند لگ رہا تھا۔ اس پل کو پار کرتے وقت دل میں خوف تھا، مگر قدرتی مناظر نے اس خوف کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سفر طویل تھا، مشکلات بھی کم نہ تھی، لیکن جیسے ہی میں گلگت کے قریب پہنچا، دل میں ایک اطمینان اور سکون پیدا ہوا۔ اس سفر کی ہر آزمائش نے مجھے نہ صرف قدرت کے قریب کیا بلکہ یہ بھی سکھایا کہ مشکلات کے بعد ہمیشہ سکون اور کامیابی ملتی ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو میرا یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ ہر منظر میں ایک نئی کہانی چھپی تھی اور یہ سفر صرف ایک شروعات ہے۔ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، نئے مقامات، نئے جذبات اور نئی کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔